واٹر آف مارا۔ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل کر بہت خوش تھے۔ پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر کلزم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں آئے، اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا، اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہاں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہاں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ پھر وہ علیم میں آئے جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اور وہاں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے۔ سو خداوند نے بنی اسرائیل کی اس طرح بیابان میں مدد کی اور انہیں پانی مہیا کیا، ان کو خوراک مہیا کی، اور خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ رہے۔ سو آج بھی خداوند اپنے لوگوں کی فکر کرتے ہیں، ان کو پانی مہیا کرتے ہیں، ان کو خوراک مہیا کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کی فکر کرتے ہیں، کہ خداوند جانتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور خداوند اپنے لوگوں کی ضروریات کے مطابق ان کو ہر چیز مہیا کرتے ہیں۔ Subscribe.